بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کی خلقت کے بارے میں اپنے ایک صحابی حضرت مفضل بن عمر سے خطاب فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو مفضل، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے اگر خود اپنے وجود پر ہی غور کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کو ماننے پر مجبور ہو جاتے، لیکن محدود، سنی سنائی اور ناقص معلومات اور اپنی بات پر جمے رہنے کی ضد کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف روز نت نئی دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ اب میں تمہارے اور اہل ایمان کے سمجھانے اور ان کے ایمان میں اضافے کے لیے وجود انسانی کی خلقت اور جسم انسانی کی تخلیق و بناوٹ اور اس میں پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، انسان کی خلقت کا پہلا مرحلہ تو وہ ہے جب رحم مادر میں جنین کی حفاظت اور پرورش ہوتی ہے، جبکہ اس وقت یہ جنین ماں اور باپ کے مخلوط خلیے 3 طرح کے پردوں میں بند ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ نہ تو اپنی غذا کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی چیز سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی کسی مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اس وقت ماں کے جسم کا خون اس بچے کی طرف جاری ہوتا ہے اور اسے غذا فراہم کرتا ہے۔ ماں کا خون بچے کو اس وقت تک فراہم ہوتا رہتا ہے جب تک اس بچے کی خلقت پوری نہیں ہو جاتی اور اس کے بدن کی جلد اس قابل نہیں ہو جاتی کہ ہوا کا مقابلہ کر سکے اور اس کی آنکھ اس قابل نہیں ہو جاتی کہ روشنی کو دیکھ سکے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی جلد ہوا کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مفضل، جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو بچے کی ماں کو درد شروع ہو جاتا ہے جو اسے متحرک اور بے چین کر دیتا ہے یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کا وہ خون جو بچے کو پیدا کرنے سے پہلے غذا فراہم کر رہا تھا پیدا ہو جانے والے بچے کے لیے شیر مادر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور رنگ بھی، اور اب یہ کچھ اور ہی قسم کی غذا بن جاتی ہے جو اس بچے کے مزاج اور اس کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے ہونٹوں پر زبان کو پھرانے لگتا ہے اور ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے، اس طرح وہ اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے لیے بہترین اور تازہ غذا ماں کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ماں یہ غذا اسے دینا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک اس کا بدن نرم، اس کی آنتیں اور نظام ہضم کمزور رہتا ہے اور وہ سخت غذا استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ تازہ بتازہ غذا یعنی شیر مادر بچے کی بھوک مٹانے کے لیے ہر وقت ماں کے پاس موجود رہتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے بھی کبھی ماں کے پیٹ میں تھے، بے بس اور کمزور۔ یہ بھی اسی طرح ایک باقاعدہ نظام سے گزر کر انسان کی صورت دنیا میں آئے ہیں۔ انہیں اس سارے نظام اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اس کی مصلحتوں اور مناسبتوں پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ نہیں تھے اور ہو گئے، اور اب اپنے پروردگار کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور دلائل طلب کرتے ہیں۔ مفضل، تم دیکھتے ہی ہو کہ بچہ شیر خواری کی مدت سے گزر کر ہلکی اور نرم غذا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگتا ہے۔ اب بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اسے طرح طرح کی مزید غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کا جسم نشو نما پائے اور وہ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی منزل تک پہنچے۔ اس کے لیے اب اسے گوشت، سبزیوں، پھلوں اور مختلف اناجوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے نرم مسوڑوں سے ان غذاؤں کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے اب اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دانت اور داڑھیں روٹی، پھلوں، گوشت اور سبزیوں کو کوٹ اور رگڑ کر نرم غذا میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس بات پر بھی غور کرو کہ یہ دانت اگر شیرخواری کی عمر میں نکل آئیں یا بچہ دانتوں اور داڑھوں کے ساتھ پیدا ہوتا تو یہ اس عمر اور ضرورت کے مطابق نہ ہوتا، اور اس سے ماں اور بچے دونوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے دانت اسی وقت نکلتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور تو کرو
یہ سب انتظامات ایک خاص اندازے اور منصوبے کے تحت کیا مادہ خود کر سکتا تھا؟ مفضل دیکھو، یہ بچہ ایک نادیدہ وجود تھا، پھر یہ گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ بنا، پھر اس میں روح آئی، پھر ایک خاص مدت تک ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا میں آیا، بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کی منزل تک پہنچا۔ اب جوان ہونے کی صورت میں مرد اور عورت کی اپنی اپنی شناخت ضروری تھی، اس لیے نوجوان کے چہرے پر داڑھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے ذریعے یہ نوجوان ایک مرد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ لڑکی ہونے کی صورت میں اس کا چہرہ صاف شفاف رہتا ہے، اس کے چہرے پر سخت بال نہیں نکلتے تاکہ چہرے کی تازگی اور حسن برقرار رہے اور مرد کے مقابلے میں اس کی الگ شناخت ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی بات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، مفضل، اب تک انسان کی خلقت کا احوال جو میں نے تم سے بیان کیا، اس کا مختصراً دوبارہ جائزہ لیں تو بہتر ہوگا۔ انسان کی دنیا میں آنے کی جو حالتیں میں نے بیان کی، یعنی ایک ذرہ یعنی خلیہ، پھر لوتھڑا، پھر گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ، پھر بچہ، بچپن، لڑکپن اور جوانی، اور ہر حالت میں انسان کی ضرورت کے مطابق اس کے اعضاء اور صلاحیتوں کا پروان چڑھنا، تو کیا یہ سارے انتظامات کسی خالق و مدبر کے بغیر ہوتے رہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بچہ رحم مادر میں تھا، اس وقت اگر ماں کے خون کے ذریعے اسے غذا فراہم نہ کی جاتی تو وہ زندہ رہ سکتا تھا؟ اس وقت اس کمزور اور بے بس بچے کو باہر دنیا میں موجود بہترین غذائیں ماں کے خون کے ذریعے فراہم نہ کی جاتی تو وہ بچہ اس پودے کی طرح سوکھ نہ جاتا جسے پانی نہ مل سکا ہو، اور اگر بچے کی ماں کو مقررہ وقت پر درد بے چین نہ کرتا تو بچہ کس طرح دنیا میں آتا؟ ایسی صورت میں وہ بچہ اسی طرح رحم مادر میں زندہ دفن ہو جاتا جیسے کسی زمانے میں بچے زندہ زمین میں دفن کر دیے جاتے تھے۔